بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائٹ سائڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی کہانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حابیل اور قابیل کے درمیان اکلیمہ کا فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی کے ذریعے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا اور اسی سے اکلیمہ کی شادی ہوگی۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ فیصلے کے مطابق اگلے ہی روز اکلیمہ اور حابیل کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ دن قابیل پر بہت باری تھا۔ اکلیمہ سے ابدی جدائی کا تصور نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے پہاڑوں میں جا بیٹھا اور آتش فشاں کی طرح کھولنے لگا۔ جو ہی اکلیمہ کے ساتھ حابیل کا تصور اس کے ذہن میں آتا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو جاتی۔ وہ پتھروں پر مکے مارنے لگتا، کبھی وہ اٹھ کر بے قراری سے چلنے لگتا اور خود کلامی کے انداز میں کہتا، اکلیمہ میری ہے، صرف میری، میں کسی قربانی کو نہیں مانتا، میں کسی رشتے کو نہیں مانتا۔ قابیل کے سینے میں دہکتی آگ کو بھائی کی محبت بھی ٹھنڈا نہ کر سکی۔ قابیل نے نہ تو خوف خدا کا کوئی احساس کیا اور نہ ہی اپنے والدین کی محبت و شفقت کی کوئی پرواہ کی، اور یوں وہ دنیا میں سرکش اور برائی کرنے والا پہلا شخص قرار پایا۔ آخر وہ وقت آ گیا جس میں ایک سرکش نے ایک بڑا قدم اٹھانا تھا۔ حابیل اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل ہونے والا تھا۔ چند روز بعد جب قابیل گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم حابیل کے فرض سے فارغ ہونے کے بعد حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ یہ خبر قابیل کے لیے ایک انجانی خوشی کا باعث بنی۔ وہ دل ہی دل میں تمنا کرنے لگا حضرت آدم علیہ السلام جلد سے جلد روانہ ہو جائیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو الوداع کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قابیل کے لیے اب میدان صاف تھا۔ ایک روز حابیل سے اس کا سامنا ہوا تو اس نے اسے سخت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اسے قتل کی دھمکی دی۔ حابیل نیک اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے تحمل سے کام لیا اور کہا، خدا پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، اس لیے میری قربانی قبول ہوئی۔ تو میری کامیابی پر حسد کیوں کرتا ہے؟ پھر کہنے لگا، اگر تو نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ باقی جو تیری مرضی میں آئے وہ کر۔ خدا کے ہاں بدنیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غصہ۔ میں جا رہا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ہی ذمے لے لے تاکہ تو اہل دوزخ سے ہو جائے، کیونکہ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حابیل کی ان باتوں سے قابیل کی دشمنی اور حسد میں اضافہ ہوتا رہا اور اس نے اسے جان سے مارنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ روشن تھی، یہ انتقام کی آگ تھی اور وہ اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اسے مارنے کے منصوبے کئی روز سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا اور ایسا موقع آ گیا جو اسے اپنے بھائی کی شارک تک پہنچا دے۔ اس کا بھائی اس کا دشمن تھا، اس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی۔ وہ عورت جس کے حسن و جمال کا وہ شیدائی تھا، اس کے بھائی نے چھین لی۔ اب وہ اس عورت کا مالک تھا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور اس کی ہر سانس خنجر کی طرح اس کے سینے میں چلتی تھی، اس کے پاؤں جیسے انگاروں پر پڑتے۔ وہ موقع کی طاق میں تھا۔ آخر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے تو وہ اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہوا۔ حابیل اپنے گھر میں اکیلا ہی تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا اس کے بکری خانہ تک جا پہنچا۔ بد نصیب بھائی حابیل سر پر منڈلانے والی موت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے قابیل کے دل میں آیا، اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ نہ رنگے، اس کے بعد وہ اپنے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ بھائی کو مارنے کے لیے بے چین ہو گیا، تاہم اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے، چلتی ہوئی سانسوں کو کیسے روکا جاتا ہے، روشن آنکھوں کو کیسے بجھایا جاتا ہے، بولتی زبان کیسے خاموش کی جاتی ہے۔ اس نے کبھی کسی کو قتل کرتے نہ دیکھا، نہ اس نے کبھی کسی کا پہلے قتل کیا تھا۔ وہ بالکل لا علم تھا کہ کسی کی جان کیسے لی جاتی ہے۔ اچانک ایک جانب سے اندھیرے سے ایک شخص نکلا۔ اس کے ہاتھ میں بل کھاتا ہوا سانپ تھا۔ اس شخص نے سانپ زمین پر پھینکا اور پھر بڑے غصے سے اس کا سر ایک پتھر سے کچل دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے اپنے بھائی کی جان کیسے لینی ہے۔ سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس منظر نے قابیل کی مشکل آسان کر دی۔ وہ سمجھ گیا اس نے اپنے بھائی کی جان کیسے لینی ہے۔ اس نے اندھیرے میں ڈھونڈ کر ایک وزنی پتھر اٹھایا، پھر اپنے بھائی کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تب اس کی آنکھوں میں وحشت چمکی، پتھر ہاتھوں میں بلند ہوا اور پھر پوری قوت سے اس نے سوئے ہوئے حابیل
کا سر کچل دیا۔ زمین پر یہ پہلا انسانی قتل تھا، اور وہ شخص جو سانپ کو ہاتھ میں پکڑے آیا اور اس نے سانپ کا سر کچل دیا، کون تھا وہ شیطان تھا، جس نے حابیل کو مارنے کی ترغیب دی کہ کسی انسان کو مارنا کیسے ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔